السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا آپ کے اخلاق اچھے ہیں؟ تو ہر شخص یہی کہتا ہے کہ ہمارا اخلاق اچھا ہے، یعنی ہر شخص اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اور دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ آج پوری دنیا میں اگر کسی سے پوچھ لیا جائے تو وہ کہے گا ہمارا اخلاق اچھا ہے۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا اخلاق اچھا ہے؟ اس کے متعلق علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم دین اور بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اخلاق کی چند نشانیاں بتائی ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر یہ نشانیاں پائی جاتی ہے تو وہ اخلاق مند ہے۔ چلیے آج ہم انہی نشانیوں پر بات کریں گے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں کہ جو بندہ اخلاق مند ہوگا تو نمبر 1 وہ کسی سے جھگڑا نہیں کرے گا، یعنی کسی سے زیادہ الجھے گا نہیں، وہ اپنا کام سے مطلب رکھے گا اور جو ضروری باتیں ہیں وہی کرے گا، ادھر ادھر کی بات نہیں کرے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں، یہ اخلاق مندوں میں شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ اخلاق مند لوگ جو بھی ہوں گے وہ جھگڑا کے قریب سے بہت بچیں گے۔ نمبر 2 وہ ناانصافی نہیں کرے گا، یعنی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، جن کا جو حقوق ہے، جن کا چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ غیر ہو، سب کے ساتھ انصاف کرے گا، میانہ روی اختیار کر کے سب کے ساتھ وہ انصاف کر کے کام لے گا۔ نمبر 3 اخلاق کے تیسرے نمبر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں کہ وہ لوگوں کی غلطیوں کو نہیں دیکھے گا، یعنی لوگوں کے عیبوں کو تلاش نہیں کرے گا بلکہ اپنے عیبوں کو تلاش کر کے اپنے غلطی کو دیکھ کر کے اسے اصلاح، یعنی اسے اپنی غلطی کو دیکھنے کے بعد اپنی عیبوں کو دیکھے گا اور پھر اسے ازالہ کرے گا، یعنی اسے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ کیونکہ آج کل ہر شخص مکھی بن بیٹھا ہے، ہر شخص مکھی کی طرح ہو گیا ہے۔ جس طرح مکھی جہاں پہ زخم ہو وہاں جا کر کے بیٹھ جاتی ہے، اسی طرح آج ہر شخص دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں لگا ہوا، خود اپنے عیب، اپنے اندر بہت ساری عیب لیے بیٹھا ہے لیکن وہ اپنے عیب کو نہیں دیکھے گا بلکہ وہ دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتا پھرتا ہے۔ تو جو اچھے اخلاق مند ہوں گے وہ اپنے عیبوں کو دیکھے گا، دوسرے کے عیبوں کو نہیں دیکھے گا۔ نمبر 4 اخلاق کے چوتھے نمبر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے ہیں کہ برائی میں اچھائی کو تلاش کرے گا، یعنی مثال کے طور پر کسی شخص سے کوئی غلطی ہو گئی جانے انجانے میں، تو وہ جو اخلاق مند ہوگا تو وہ اس شخص کی برائی سے پہلے اچھائی کو تلاش کرے گا کہ یہ بندہ غلطی تو کیا ہے لیکن اس کے اندر یہ اچھائیاں ہیں، یہ اچھائیاں ہیں، اس کے اچھائی کو غلطی کے اوپر یہ نہیں کرے گا بلکہ اس کے غلطی کو اچھائی کے اندر تعبیر کرے گا کہ یہ بندہ غلطی کیا ہے لیکن اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ نمبر 5 علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاق کے 5ویں نشانی جو بتائے ہیں کہ وہ معذرت کا طالب ہوگا، یعنی اگر ان سے کوئی کمی بیشی ہوگی تو وہ فوراً معذرت خواہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر اس نے کہا کہ میں 10 بجے آپ کے پاس آؤں گا اور اگر وہ نہیں آ پایا تو فوراً معذرت کر لے گا کہ میرے سے غلطی ہو گئی، معاف کیجیے گا، میں آپ کے پاس 10 بجے نہیں آ سکا۔ تو یہ اخلاق کے 5ویں نمبر ہے۔ اخلاق کے 6ٹھے نمبر یہ ہے کہ وہ لوگوں کی تکلیف کو برداشت کرے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگوں کی تکلیف محسوس کرے گا۔ بہترین انسان تو وہی ہے جو لوگوں کی تکلیف کو دیکھ کر کے محسوس کرے، انہیں ایک درد ہو، انہیں احساس ہو کہ یہ تکلیف کتنی شدت ہے، تو وہ لوگوں کی تکلیف کو برداشت کرے گا، یعنی لوگوں کی تکلیف جو ہے انہیں احساس ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تکلیف
کو دیکھتے تھے تو وہ احساس کرتے تھے، اس لیے قرآن میں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ اخلاق کے بہترین درجے پہ، اعلیٰ درجے پہ تھے، اعلیٰ درجے پہ ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشان بھی کرتا تو وہ برداشت کرتے، وہ لوگوں کی تکلیف کو برداشت کرتے تھے، احساس کرتے تھے۔ اور اخلاق کے 7ویں نمبر، وہ اپنی ہی نفس کو ملامت کرے گا۔ کیا مطلب ہوا کہ اگر دو آدمیوں میں کوئی بات تلخ انداز میں کوئی بات ہو گئی تو وہ اپنی ہی نفس پہ ملامت کرے گا، یعنی وہ اپنے ہی اندر غلطی اور کمیاں کھوجے گا کہ شاید ہمارے اندر یہ کمی اور غلطی رہ گئی، یہ کمی رہ گئی جس کی وجہ سے ہم میں اور ان میں تلخ باتیں نکل گئی زبان سے، یعنی اپنے ہی نفس کو ملامت کرے گا کہ یار ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا ہم نے کر لیا۔ تو اخلاق مند لوگ جو ہوں گے تو وہ دوسروں کو غلط نہیں ٹھہرائیں گے، بلکہ اپنے اندر غلطی کو ڈھونڈیں گے، کھوجیں گے کہ ہمارے اندر ہی کوئی کمی رہ گئی جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ تو نمبر 8، اخلاق کے 8ویں نمبر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں کہ دوسروں کو نظر انداز کر کے اپنی غلطی کو دیکھے گا، یعنی دوسروں کی غلطی پہ نہیں جائے گا، بلکہ اگر کوئی ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کر رہا ہے تو ان کو نظر انداز کرتا رہے گا، بلکہ اپنی غلطی کو دیکھے گا۔ تو وہ شخص جو ایسا کرتا ہے وہ اخلاق مند ہے۔ اخلاق کے 9ویں نمبر، وہ خندہ پیشانی سے ملے گا، یعنی کوئی اس کے پاس ملنے کے لیے آیا تو اس انداز سے وہ ملے گا تو کہ لگے گا کہ ایسا اس اگلا بندہ کو ایسا لگے گا کہ یار یہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے، ہنسمکھ چہرے سے ملے گا جو اخلاق مند رہے گا۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی ان سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو منہ بنا لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جن کے اندر ہے تو انہیں چینج کرنا چاہیے اپنے آپ کو، کہ اگر کسی سے ملیں تو خندہ پیشانی سے، ہنسمکھ چہرے سے ملیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تھے تو ہر شخص یہی سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ ہم سے محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ اس انداز سے ملتے تھے کہ ہر شخص کو ایسا محسوس ہوتا تھا۔ اس لیے آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کسی سے ملیں تو آپ کی زبان سے اتنی مٹھاس، اتنی اچھی باتیں نکلے گی ان کے دل میں لگیں، آپ کے چہرے سے ان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جائے، اتنے خندہ پیشانی سے ملیں۔ تو اخلاق کے 10ویں نمبر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ نرمی سے بات کرے گا، یعنی چاہے وہ بڑا ہو، چھوٹا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، سب سے وہ نرمی سے بات کرے گا۔ آج کل ہمارے یہاں ایسا ماحول ہو گیا ہے کہ بچے مسجد میں جاتے ہیں، اگر شور شرابہ کر لیا تو ایسے ڈانٹتے ہیں کہ جن کا کوئی یہ ہی نہیں، حالانکہ اس طرح نہیں ڈانٹنا چاہیے۔ سڑکوں پر بھی وہی حال ہے، مسجدوں میں وہی حال ہے، ہر جگہ بچے کو ایسے ڈانٹتے ہیں، پھر بولتے ہیں ہمیں رسپیکٹ نہیں دیا جاتا ہے۔ تو آپ نرمی سے بات کیجئے گا تو آپ کے لیے ان کے دل میں عزت بھی بڑھے گی اور آپ کو عزت و احترام بھی دے گا وہ۔ اس لیے جو اخلاق مند لوگ ہوتے ہیں وہ کڑوی باتیں نہیں کرتے ہیں، بلکہ نرمی سے بات کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ بڑوں سے آپ ادب کے ساتھ بات کریں اور چھوٹوں سے آپ شفقت کے ساتھ بات کریں، تو یہ اخلاق کے 10ویں نمبر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں کہ جو اخلاق مند ہوگا وہ نرمی سے بات کرے گا۔ تو یہ تھے اخلاق کے 10 نشان۔